दिल फूलों की बस्ती किस्त नंबर 19। वो आपकी वापसी कब होगी? मेरा मतलब है मरी से। परसों या उससे अगले दिन? क्यों? शाहजहांगीर बताने के साथ फिर सवालिया निशान बन गए। तो वो कदरे रुक कर बोला, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। खैर, आप मरी से हो आएं, तब तक मैं भी कराची का चक्कर लगा आता हूँ। शाहजहांगीर समझ गए उसे क्या बात करनी है, लेकिन ये नहीं जानते थे कि वो फैसला भी कर चुका है। कुछ देर गहरी नज़रों से उसे देखते रहे, फिर कहने लगे, कराची जाने की बजाय मेरे साथ चलो। उसने फौरन सर उठाकर देखा तो मुस्कुराकर बोले, वहीं इत्मीनान से बात करेंगे। यहाँ इत्मीनान से बात नहीं हो सकती क्या? वो भी मुस्कुराया तो वो उसका कंधा थपक कर बोले, जाओ अपने 1-2 सूट लाकर इसी सूटकेस में रख दो, फिर निकलते हैं। लेकिन छोड़ो, जल्दी करो, 6 बजे की फ़्लाइट है। अभी निकलेंगे तो 5 साढ़े 5 तक कराची पहुंचेंगे। वो उसे टोक कर बहुत उजलत में बोले तो वो कुछ सोचता हुआ उठ खड़ा हुआ। अपने कमरे में आकर 2 सूट निकाले और जीरा को पुकार कर उसके हाथ भाभी जान को भिजवा दिए। फिर फ़ौरन वॉशरूम का रुख किया। कुछ देर बाद नीचे आया तो शाहजहांगीर बीबी जान के पास खड़े गालबन इन्हें यही बता रहे थे कि वो भी इनके साथ जा रहा है। करीब आकर उसने सलाम किया तो बीबी जान ने सिर्फ जवाब देने पर इक्तिफा किया। फिर फ़ौरन शाहजहांगीर की तरफ मतवज्जो हो गईं तो वो बाहर निकल आया, जहां ड्राइवर गाड़ी लिए मुंतज़िर खड़ा था। शाहपुर से कराची और वहाँ से बाई एयर इस्लामाबाद तक के सफ़र में उसने आसिया से मुतल्लिक़ कोई बात नहीं की, क्योंकि पहले ही उसे बेसब्री और जल्दबाजी का मुजाहरा करने के बाद खजालत का सामना करना पड़ा था, इसलिए खासा मुहतात हो गया था। फिर रात में शाहजहांगीर ने खुद ही बात छेड़ी। हाँ, अब बताओ क्या सोचा है तुमने? और वो मायूसी से सर हिलाकर कहने लगा, मुझे ऐसा कोई रास्ता समझ में नहीं आया जो मुझे बैक वक्त दोनों मुकाम पर सुरखरू कर सके। बाबा जान किसी कीमत पर नहीं मानेंगे और मैं आसिया को नहीं छोड़ सकता। बेशक बाबा जान मुझ पर अपने घर के दरवाजे बंद कर दें, मैं 1 मिनट, शाहजहांगीर टोक कर बोले, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारे पेशे नज़र सिर्फ अपनी ज़ात नहीं होनी चाहिए। क्या तुम्हें शहरबानों से ज़रा मोहब्बत नहीं, या अपनी मोहब्बत में इतने खुद गर्ज हो गए हो? शहरबानों के लिए कमी नहीं है जहांगीर भाई। वो चिढ़ गया कि आखिर ये क्यों समझ लिया जाता है कि उसे शहरबानों से मोहब्बत नहीं, या इसका ख्याल नहीं। और इसके बरक्स शाहजहांगीर का लहजा ठहरा हुआ था। कमी तो महरुनिसा को भी नहीं है सिकंदर। फिर तुम ये क्यों भूल रहे हो कि हम शाह सैयद हैं और शाहों की बेटियां गैर ख़ानदान में नहीं ब्याही जाती। अपने ख़ानदान में और कौन है जिसके साथ हम शहरबानों का रिश्ता जोड़ें? उसके जोड़ का नहीं तो कोई बेजोड़ ही बता दो, जैसे नूर बानो के साथ हुआ। क्या कमी थी उसमें? लूली लंगड़ी थी जो 4 बच्चों के बाप से ब्याही गई। शाहजहांगीर ने बहुत तरीके से उसके एहसासात को झंझोड़ा। किस्मत से शहरबानों का अच्छा जोड़ मिला है तो अब तुम नहीं सिकंदर, ये ठीक नहीं है। बहन पर जिंदगी के रास्ते तंग करके तुम अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हो। उसने बेहद खामोशी और कुछ शाकी नज़रों से देखा तो शाहजहांगीर समझाते हुए कहने लगे, देखो, मैं तुम्हें आसिया को छोड़ने को नहीं कह रहा। तुम मुझसे शादी करना चाहते हो ना, उस पर भी मुझे कोई एतराज़ नहीं, बल्कि मैं खुद तुम्हारे साथ चलूँगा। उसकी आंखों में गैर यकीनी के साए झिलमिलाने लगे तो शाहजहांगीर मुबहम सी मुस्कुराहट के साथ बोले, मेरा यकीन करो, आसिया से शादी कोई मसला नहीं है। असल मसला तो अपने घर का है। तुम्हारे जाने से सिर्फ शहरबानों की ज़िंदगी मुतासिर नहीं होगी, उसके साथ महरुनिसा, शाह हारून, फिर बाबा जान और बीबी जान, कितने लोगों को नाराज़ करोगे। इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि कोई और रास्ता सोचो।
اور تمہاری سمجھ میں تو نہیں آیا، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ شاہ جہانگیر سگریٹ سلگانے کے لیے رکے تو یہ چند لمحے اس پر بے حد گراں گزرے تھے۔ آسیہ کے پاس ظاہر ہے اب کوئی بہانہ نہیں تھا، اس لیے اسے میمونہ بھابھی اور بچوں کے ساتھ اسلام آباد آنا پڑا۔ سیما بھابھی ان کی آمد پر واقعی بہت خوش ہو گئیں۔ ابھی تک ان کا یہاں دل نہیں لگا تھا۔ جب نند بھاوجیں فراغت سے بیٹھیں تو سیما بھابھی اس سے کہنے لگیں، آسیہ اب تم یہاں سے جانے کی بات نہیں کرنا، میں نے شکیل سے کہہ دیا ہے کہ یہیں کسی ہاسپٹل میں تمہیں جاب دلا دیں۔ کیا؟ وہ اچھل پڑی۔ ابا جی سے بھی پوچھا ہے آپ نے؟ وہ منع تھوڑی کریں گے، یہ بھی تمہارا اپنا گھر ہے، کیوں میمونہ؟ سیما بھابھی نے آخر میں میمونہ بھابھی سے تائید چاہی تو وہ اسے دیکھ کر معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ بولیں، اپنا گھر تو اس کا یہ ہے نہ وہ تو کوئی اور ہی گھر ہوگا جسے یہ اپنا کہے گی۔ وہ تو جب ہوگا تب، ابھی تو یہی اس کے گھر ہیں۔ سیما بھابھی نے کہا تو وہ فوراً بولی، بالکل یہی میرے گھر ہیں، میں اماں جی کے پاس رہوں یا آپ کے پاس کوئی فرق نہیں پڑتا، وہاں بھی سب محبت کرنے والے ہیں، یہاں بھی۔ کبھی کبھی تو مجھے خود پر رشک آتا ہے، زندگی میں کبھی مجھے بہن کی کمی محسوس ہوتی تھی، اللہ نے آپ دونوں کی صورت میں وہ بھی پوری کر دی۔ تیسری بھاوج کا نام نہیں لیا تم نے؟ سیما بھابھی نے شوخی سے کہا تو اس نے چونک کر دیکھا، پھر سنبھل کر بولی، اصل میں جب بڑے بھیا کی شادی ہوئی اس وقت میں کافی چھوٹی تھی، اس لیے نبیلہ بھابھی کے ساتھ بے تکلفی نہیں ہو سکی، پھر ان کا مزاج بھی کچھ الگ ہے، ابھی بھی الگ گھر کا مطالبہ کرتی ہیں؟ سیما بھابھی نے پوچھا تو اس سے پہلے میمونہ بھابھی بول پڑیں، اب مطالبہ نہیں کرتی، دھمکی دیتی ہیں کہ چھوڑ کر چلی جاؤں گی، بڑے بھیا غلطی کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ دونوں بھاوجیں تیسری کے خلاف بولتیں، اس نے سارا الزام بڑے بھیا کے سر رکھ دیا۔ نبیلہ بھابھی کا مطالبہ ناجائز نہیں ہے، بڑے بھیا کی ضد ناجائز ہے، جب وہ افورڈ کر سکتے ہیں تو پھر کیوں نہیں انہیں الگ گھر میں رکھتے، جبکہ اماں جی اور ابا جی بھی اجازت دے رہے ہیں۔ لو، تم بھاوج کے مقابلے میں بھائی کو غلط کہہ رہی ہو، میمونہ بھابھی تعجب سے بولیں، میں حق بات کر رہی ہوں، خیر چھوڑیں، یہ ان کا معاملہ ہے، وہی جانیں۔ اس نے اس موضوع کو ختم کر دینا ہی مناسب سمجھا، پھر ادھر ادھر دیکھ کر بولی، بچوں کی آوازیں نہیں آ رہی، لگتا ہے سو گئے۔ ہاں، اور اب ہمیں بھی سونا چاہیے ورنہ صبح آنکھ نہیں کھلے گی۔ سیما بھابھی وال کلاک پر نظر ڈالتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئیں تو اس نے ان کی تقلید کرتے ہوئے پوچھا، میں کہاں سوؤں گی؟ ادھر سمیہ اور اشر کے کمرے میں چلی جاؤ، ان دونوں کو ایک بیڈ پر کر دو اور نبیل تمہارے ساتھ سو جائے گا۔ ہاں، وہ اکثر میرے پاس ہوتا ہے، وہ کہتے ہوئے سمیہ کے کمرے میں آئی تو ایک بیڈ پر نبیل اور اشر سو رہے تھے، دوسرے پر سمیہ اکیلی تھی، وہ اسی کے پاس لیٹ گئی۔ اس وقت اسے باتوں میں پتہ نہیں چلا تھا، اب لیٹتے ہی لمبے سفر کی تھکان محسوس ہو رہی تھی، بدن میں ہلکے ہلکے درد کے باعث نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ کچھ دیر بے چینی سے کروٹیں بدلنے کے بعد اس نے خود کو ڈھیلا چھوڑ کر پلکیں موند لیں تو دھیان اپنے گھر کی طرف منتقل ہو گیا، جہاں ان کے چلے آنے کے بعد خاموشی چھا گئی ہوگی، اور پھر اس خاموشی میں اسے دستکیں سنائی دینے لگیں جن کی وہ شدت سے منتظر تھی، جیسا کہ آخری ملاقات میں شاہ سکندر نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے اس بار میں آؤں تو میرے ساتھ بی بی جان اور بابا جان بھی ہوں، اور اس کی بات یاد آنے پر وہ اسی نہیج پر سوچنے لگے کہ شاید وہ اپنے گھر والوں کو ہموار کرنے میں لگا ہوگا، جب ہی نہیں آیا اور پتہ نہیں اس کے گھر والے مانیں گے بھی یا نہیں۔ پھر ہر دو صورتوں میں وہ اماں جی اور ابا جی کا رد عمل سوچنے لگی، گو کہ ابا جی اور عدیل بھائی اس کی بہت تعریف کرتے تھے، وہ آتا تو اس کی بہت عزت کرتے، اس کے جانے کے بعد کتنی دیر تک اس کی باتیں کرتے تھے۔ پھر بھی اسے خدشہ ہوا کہ اگر شاہ سکندر اپنے گھر والوں کو لانے میں ناکام رہا
تو شاید ابا جی کبھی نہیں مانیں گے، لیکن اگر ابا جی اور عدیل بھائی کو بھی یہ معلوم ہو جائے کہ میں اسے پسند کرتی ہوں تو اس مقام سے آگے نیند نے اسے سوچنے کی مہلت نہیں دی تھی۔ صبح وہ بہت دیر سے اٹھی، اس وقت تک سب ناشتے سے فارغ ہو چکے تھے۔ سیما بھابھی کے منع کرنے کے باوجود اس نے اپنے لیے خود ہی ناشتہ بنایا، 2 سلائس گرم کیے، 1 انڈا فرائی کیا اور چائے لے کر دونوں بھاوجوں کے پاس لانچ میں آ بیٹھی۔ وہ دونوں جانے کس موضوع پر بات کر رہی تھیں، اس نے ناشتہ کرنے تک ان کی طرف دھیان نہیں دیا، نہ ہی ان دونوں نے اسے مخاطب کیا۔ جب وہ خالی برتن کچن میں رکھ کر آئی تب سیما بھابھی اسے دیکھ کر کہنے لگیں، گو کہ تم یہاں مہمان نہیں ہو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آتے ہی کام میں لگ جاؤ، اور میں یہاں پلنگ توڑنے بھی نہیں آئی۔ خیر چھوڑیں، یہ بتائیں بچے کہاں ہیں؟ ادھر برآمدے میں کھیل رہے ہیں۔ اتنی خاموشی سے کیسے کھیل رہے ہیں؟ وہ تعجب سے کہتی وہیں سے پلٹ کر برآمدے میں آئی تو دیکھا سب بچے دائرے کی شکل میں بیٹھے بڑے انہماک سے سمیہ کی سنہری بالوں والی گڑیا کو دیکھ رہے تھے، اور سمیہ اس کے بارے میں بتا کر اپنے طور پر انہیں حیران کر رہی تھی۔